اور ایک امپورٹنٹ بات آخری جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو موجودہ ملک کی سیاسی حالات ہیں اور جو کچھ سوسائٹی کے اندر جو نظام ہے، اس نظام سے کبھی توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کو انقلاب کا راستہ ملے گا، اور انتخاب سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ تو نظام وراثت ہے، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، وڈیروں کا، غنڈہ گردوں کا، دہشت گردوں کا اور ساز باز کرنے والوں کا ایک نظام ہے، جال ہے۔ اس جال میں مچھلیاں، چھوٹی بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے طریقے ہیں، بس شکاری ہیں، سارے شکار کرتے ہیں۔ اس پاکستان میں اس انتخاب سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ میں اس کو 100 بار کہیں تو 100 بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس چکر میں اپنے آپ کو پریشان مت کریں۔ یہاں تو وہی لوگ چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، جو رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایسے حلقے بھی ہیں۔ کالا باغ کی طرف چلے جائیں تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو بڑے تھے وہی آج تک موجودہ 2010 میں بھی وہی بڑے ہیں، جن کو رنجیت سنگھ نے جاگیریں الاٹ کر کے بڑا بنایا، وہی ہمیشہ منتخب ہوتے آئے ہیں، انہی کے سر پہ پگڑی رہی ہے۔ انگریزوں نے جنہیں خان بہادر بنایا تھا اور نواب بنایا تھا، انہی کے بیٹے، پھر ان کے پوتے، پھر ان کے بیٹے پوتے بیٹیاں، آج 2008 کے الیکشنوں تک ابھی تک وہی ہیں۔ ایک تسلسل ہے، وہاں پورا خطہ پڑا ہوا ہے، وہ الٹے لٹک جائیں، وہاں جمہوریت کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ شاہ نواز بھٹو تھے، وہ حکومت بمبئی کے وزیر تھے، انڈیا کے زمانے میں بمبے کے وزیر تھے، ان کو سر کا لقب ملا تھا۔ 1934 میں انہوں نے سندھ پیپلز پارٹی بنائی تھی، سر شاہ نواز بھٹو نے سندھ پیپلز پارٹی 1934 میں۔ پھر ان کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو تھے، 1958 میں 1958 میں وزیر تجارت بنے، 1963 میں وزیر خارجہ بنے ایوب خان کے ساتھ، وہ پھر پیپلز پارٹی بنی۔ پھر آگے ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے، بہاولپور کے حلقے ہیں۔ 1904 میں آج سے 100 سال پہلے تو وہ مشتاق گرمانی وہ وزیر تھے، وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے۔ پھر آگے انہی کی اولاد میں بیٹے پوتے پرپوتے آج کے دن تک وہی حلقوں پر قائم چلے آتے رہے، خود ہوں، بیٹے ہوں، پوتے ہوں، بھتیجے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھتیجیاں ہوں، اور پھر ان کی حمایت یافتہ لوگ ہوں، اثرات ہیں۔ اس طرح ملتان کے گردنواں میں ہیں، قریشی خانوادے ہوں، گیلانی خانوادے ہوں، مخدوم کے مخادیم خانوادے ہوں، آگے تک آپ چلے جائیں، پورا کا پورا خطہ پڑا ہوا ہے۔ ڈیرہ غازی خان چلے جائیں، مزاری خاندان ہوں، لغاری خاندان ہوں، کھوسا خاندان ہوں، ایک پوری تاریخ ہے۔ 1930 سے اقتدار پر ہیں، 1930 سے ہر دور کے الیکشن میں وہی لوگ، اور انہی کے لوکل حلقے بن جاتے ہیں، 8-10 امیدوار 4-5 کھڑے ہوتے ہیں، انہی کا گروپ ہوتا ہے، وہ جن کے سر پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ پھر بڑے بڑے نواب کے نیچے اور لارڈ کے نیچے، فیوڈل لارڈ کے نیچے پھر چھوٹے بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہی طریقہ چلتا ہے۔ الغرض یہ سارے وہی خاندان چلتے ہیں، اور پھر ایک نیا دور آ گیا جس میں شہر انوالو ہو گئے۔ وہ جاگیردار تھے، فیوڈل لارڈز تھے، شہر میں کیپٹلسٹ آ گئے، سرمایہ دار آ گئے، اور بڑے بڑے بزنس مین آ گئے، وہ انٹر ہو گئے۔ اب آپ لیتے چلے جائیں، فیصل آباد کی طرف چلے جائیں، سرگودا کی طرف چلے جائیں، گجرانوالہ کی طرف چلے جائیں، راولپنڈی، الغرض کہیں جا کے کوئی 20-25-30 سیٹوں کے بعد ایک آدھ حلقے میں ایک آدھ سیٹ ایسی ملے گی جہاں ایک وقت کے ساتھ کسی ایک نے اسٹیبلش کر لیا، وہ پرانے جاگیرداروں میں سے نہیں تھا، ایک آدھ کوئی جگہ مل جائے گی۔ 25-30-40 سیٹوں کے بعد ایک آدھ حلقے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ مثال ملے گی۔ آپ تھرو آؤٹ سیالکوٹ چلے جائیں، جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں، سندھ سے، اب آپ دیکھتے چلے جائیے، سرحد میں چلے جائیں، اب میں نام نہیں لیتا مگر وہ ساری تاریخ ہے، جس حلقے پہ آپ نگاہ دوڑائیں، اگر آپ کا 10 لاکھ 15 لاکھ یا 10 لاکھ ووٹرز کا ایک حلقہ ہے، 2 خاندان ہیں یا 3، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، پہلے زمانے کو انکلوڈ کر لیں، اسی خاندان کے پاس ہی سیاسی قیادت رہی ہے۔
یا 2 خاندانوں کے پاس ہے یا 3 یا 4 خاندانوں کے پاس، بس انہی سے امیدوار آتے ہیں، ٹکٹ لے لیں یا اس طرف کا ٹکٹ لے لیں، آزاد ہو جائیں، کسی اور کا ٹکٹ لے لیں۔ 12-15 لاکھ 20 لاکھ کے حلقوں میں 2-4 خاندان سے باہر جمہوریت نہیں نکل سکتی، تو بتائیے جمہوریت ہوئی ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے؟ شہروں کے اندر سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، اب اس کے اندر غنڈہ گردی بھی ایڈ ہو گئی، بدماشی بھی ایڈ ہو گئی، سرمایہ ایڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایجنسیاں ایڈ ہو گئیں، اسٹیبلشمنٹ ایڈ ہو گئی، اس کے ساتھ بیرونی طاقتوں کی اسٹیبلشمنٹ ایڈ ہو گئی، ایجنسیاں بھی ایڈ ہو گئیں، یہ سب عوامل مل گئے۔ ان عوامل کے ساتھ انتخاب ہوتے ہیں، یہ الیکشن ہے پاکستان کے۔ کون بے وقوف ہے جو اس پورے نظام کو جمہوریت، 24 گھنٹے آپ سنتے ہیں اسی کو جمہوریت کہا جا رہا ہے، نظام کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کھاتے پیتے ہیں اس نظام سے، یہ ستون ہے اس پورے نظام کے، یہ پورا کا پورا ٹیمپل ہے، پورا گردوارہ ہے، یہ پورا کا پورا جو اڈا ہے یہ اس کے ستون ہیں، انہی کے ساتھ اس کی چھت قائم ہے، اور چھت ان ستونوں کے ساتھ، ستونوں کی رونق چھت کے ساتھ، یہ حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے پوری گیم کا۔ اور 17 کروڑ عوام جو ہے وہ سب ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے، ان کو شعور سے محروم رکھا ہے۔ اور یہ جو ویسٹرن طریق سے جس نام سے ہم الیکشن کرتے کراتے ہیں اس ملک میں، یہ جمہوریت اور یہ انتخابات ان ملکوں کو سوٹ کرتا ہے جن کے پیچھے 200 سال کی ایک پوری ایجوکیشن کا تسلسل ہے، تعلیم ہے، شعور کی بیداری ہے، معاشرتی بیداری ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، ایک سفر ہے 200 سال کا، اور آج کا شہری، اور پوری تعلیم ہے اسے، آج کا شہری ان مغربی دنیا کے ان تمام ممالک کے شہری اسکول گوئنگ بچے بھی جماعتوں کے کریکٹر سے واقف ہیں، ان کی پالیسیز سے واقف ہیں، ان کے مینیفیسٹو سے واقف ہیں، قومی تمام ترجیحات سے واقف ہیں کہ کون کس پالیسی، کس حکومت کی اگر یہ پارٹی گورنمنٹ میں آ گئی تو پالیسی کیا ہوگی۔ ایک ووٹر جب ووٹ دیتا ہے انگلینڈ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں، باہر کی دنیا میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، ایک ووٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میں ووٹ اس پارٹی کو دے رہا ہوں، اگر یہ پارٹی اقتدار پر آئی تو ان کی ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی، امیگریشن پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی، جابز اور بزنس میں کیا فرق آئے گا، ٹیرورزم پر، ان لینڈ سیکیورٹی پر پالیسی کیا ہوگی، سوشل اویئرنیس پر کیا ہوگا، انکم سپورٹ کیا ہوگی، سوشل اکنامک جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہوں گے، ٹیکسز کے کٹس کیا ہوں گے، ریونیوز کیا ہوگا۔ ایک شخص کو پتا ہوتا ہے ووٹ ڈالنے والے کو کہ میرے ووٹ کے اثر سے ملک کی ان پالیسیوں میں یہ تبدیلیاں آئیں گی، اس پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے، اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی۔ ہر ووٹر کو شعور ہے، پھر وہ پارٹیاں 100% کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مگر ان کی سٹرگل انہی خطوط پہ چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اچیو کرتی ہیں، اور پھر ایک شخص پر گھر کے اندر رہتے ہوئے دوسرے شخص کا اثر اور انفلوئنس نہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی ہیں، ایک فیملی 2 افراد کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی کس کو ووٹ دے کر آئی ہے، یہ ڈیموکریسی اگر تو چلنا ہے ڈیموکریسی پر، اس سے جمہوری نظام وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو سب فراڈ ہے، پوری قوم کو دھوکہ دینا ہے، پوری قوم کو جہالت کے اندھیرے میں دھکیلنا ہے، اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ساز باز کرنا ہے۔ بیوی کو معلوم نہیں میرا شوہر کس کو ووٹ دے آیا، بچوں کو معلوم نہیں ماں باپ نے کہاں ووٹ دیا، ماں باپ کو معلوم نہیں بچوں کو کہاں ووٹ دیا۔ جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے، اور ہر ایک کی رائے خفیہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح جمہوریت، جمہوری ادارے، جمہوری حکومتیں وجود میں آتی، اس سے نظام بنتا ہے۔ اور دوسرا میں نے بتایا کہ ووٹ دیتے ہوئے اسے یہ بھی علم ہے کہ میرے ووٹ سے ملک کی پالیسیوں میں یہ تبدیلیاں آئیں گی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے اس قوم کی حالت، اس کی تعلیم، اس کا شعور، اس کی آزادی فکر، آزادی رائے، ان مغربی ممالک کی میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، صرف کمپیئر کر لیں۔ یہاں کس کو کیا پتا ہے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا؟ یہاں تو ووٹ دیتے ہیں آپ گلیاں بنا دیں، نالیاں بنوا دیں، کھمبے رکھوا دیں بجلی کے، برادری کو ووٹ ملتے ہیں، غنڈہ گردی کو ووٹ ملتے ہیں، پیسے کو ووٹ ملتے ہیں، آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں اس کے ووٹ ملتے ہیں، نقد و نقد ملتا ہے سارا، اس کو ووٹ ملتے ہیں۔
سازباز ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ لگ جاتی ہے، پولیس لگ جاتی ہے، ڈی سی اور ساری مشینری شروع ہو جاتی ہے، ہوا بن جاتی ہے، میڈیا شروع ہو جاتا ہے، انہی کے نام لے کر مخالف موافق تذکرہ صبح و شام اینکرز لگ جاتے ہیں، پیسے بٹ جاتے ہیں، کروڑوں کھربوں اربوں روپے کی ڈیلز ہو جاتی ہیں، 2-3 مہینے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی ساروں کا نام جتنے شرفاء ہیں جن کے پاس حرام کی دولت نہیں، کروڑوں اربوں روپے لگانے کے نہیں، جن کے پیچھے ایجنسیاں نہیں اندرونی اور بیرونی، وہ ساروں کا صفایا ہو جاتا ہے اس ملک کی زمین سے، میڈیا سے، اخبارات سے۔ وہی زندہ رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس غنڈہ گردی ہے، جن کے پاس برادری ہے، جن کے ساتھ ایجنسیاں ہیں، بیرونی دباؤ ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کا صفایا ہو جاتا ہے، فکر ہے اس کا صفایا، جس کے پاس کردار ہے اس کا صفایا، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے اس کا صفایا، جو ملک کی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں ان کا صفایا۔ اخلاق، شرافت، علم، فکر، امانت، دیانت، یہ سب جرائم ہیں اس نظام کے اندر، جس نظام کو بچانے پر یہ ساری حکومتیں اور جماعتیں متفق ہیں۔ اس نظام کو بچاؤ، نظام کو لگے تمہارے نظام کو، جہنم میں جائے یہ نظام، بھاڑ میں جائے یہ نظام جس نے 13 کروڑ عوام کو دوزخ میں ڈال رکھا ہے۔ لٹیروں کا نظام، بددیانتوں کا نظام، کرپٹ لوگوں کا نظام، حرام خوروں کا نظام، عیاشوں کا نظام، جاہلوں کا نظام، سازشیوں کا نظام۔ یہ چند لوگوں کا نظام ہے، ان کے مفادات کا، یہ 17 کروڑ کا نظام نہیں ہے، ان کو تو بھیڑ بکریاں بنا رکھا ہے۔ 24 گھنٹے ایک شور ہے کہ نظام کو بچنا چاہیے، ہر صورت نظام کو بچنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ نظام ہے کیا؟ اس نظام کی ذرا تعریف تو کوئی کر کے نظام ہے جو میں نے بتا دیا۔ باریاں بنی ہوئی ہیں، وہ گئے وہ آ جائیں گے، اور اب تو باریاں بھی نہیں، ساروں کا اکٹھا حصہ ملتا ہے۔ باریوں کا وقت بھی گیا، اب سارے اکٹھا ایک ہی بار حصہ لے لیتے ہیں۔ کوئی مرکز میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی سرحد میں ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، آپ گنتی کر لیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا نظام ہے؟ سب حصہ لے رہے ہیں۔ اس ملک میں کیا کسی نے ووٹ دینا ہے کس کو، اور کیا جمہوریت ہونی ہے؟ کسی جماعت کا مینیفیسٹو ہی نہیں بچا۔ اس ملک میں کوئی پوچھتا ہے کس جماعت کا منشور؟ وہ منشوروں کے دور گئے، منشور ہوتے تھے، آئیڈیالوجی ہوتی تھی، جماعتوں کا فکر ہوتا تھا، پالیسیز ہوتی تھی، وہ سب چھٹی، سب کچھ گیا۔ کون پوچھتا ہے منشور؟ اب تو منشور یہ ہو گئے کہ اب بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے پر الیکشن لڑا جائے گا، اب بھٹو کے کیس کو ری اوپن ہونے پر الیکشن لڑا جائے گا، ری اوپن کر دیا، بے نظیر کے قاتل بے نقاب کر دیے، 5 سال اکٹھے چلیں گے، کھائیں گے پیئیں گے مل کر، اینڈ پر کرپشن کا الزام لگ جائے گا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرپٹ تھی، اور وہاں وہ کہیں گے صوبائی کرپٹ تھے، اور کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جائے گی۔ 5 سال سب مل کے اکٹھے سجی کھا رہے ہیں، پورا بکرے کی سجی مل جل کے کھا رہے ہیں، مرغے بھی کھائے جا رہے ہیں، حلوے بھی کھائے جا رہے ہیں، گوشت بھی کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ مل جل کے، اینڈ پر آ کے پھر اب شروع ہو جائیں گے اس مردہ قوم، شعور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے پھر میدان نکل آئیں گے، نعرے، کوئی اسلام کا نعرہ لے کے نکل آئے گا، اسی اسلام دشمن نظام کا حصہ بنتے ہوئے، جنہوں نے چہروں پر داڑیاں سجا رکھی ہیں اور سر پہ پگڑے لگا رکھے ہیں، پگڑیاں، وہ اسلام کا نام لے کے نکل آئیں گے، قرآن ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر شریعت کی بولی آ جائے گی ان کے پاس، اسلامی نظام کی بولی آ جائے گی، سنت کی بولی آ جائے گی۔ یہ بولیاں ہیں، چڑیا گھر چلے جائیں تو ہر جانور کی الگ بولی نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی بولی بولتا ہے، یہ سوٹیبلٹی ہے، بولی شریعت کی بولی لے کے میدان میں اتر آئے گا، کوئی عوام کی بولی لے کے اتر آئے گا، کوئی جمہوریت کی بولی لے کے نکل آئے گا، کوئی غریب عوام کے غم ترانے گائے گا، کوئی کسی چیز کے، بس یہ سارے، اور 60 سال گزر گئے اس قوم کو اس تماشے میں مبتلا کر رکھا۔ یہ سارا نظام اس انقلاب کا دشمن ہے، اور انقلاب جب تک اس نظام کو آپ ٹکرا کر پاش نہیں کر دیتے، اس وقت تک انقلاب کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ کارکن اس طویل سفر کے لیے جد و جہد کے لیے تیار ہو، مگر جد و جہد پرامن ہو، پرامن ہو، پرامن ہو۔ اور یہ جو جمہوریت اور الیکشن کا نظام بنا رکھا ہے کہ ٹانگے کے اندر کار کا انجن سجا رکھا ہے، ٹانگے میں سے گھوڑے کو نکال دیا ہے اور ٹانگے کے دونوں باسوں کے درمیان کار کا انجن لٹکا دیا ہے، اور چاہتے ہیں کار کی رفتار چلے۔ یہ الیکشن ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیے یہ تقاضے ہیں بنیادی طور پہ، لوگوں کی تعلیم، ان کا شعور،
ان کی پرائیویسی، ان کی آزادی رائے، اس کا احترام، ان کا شعور اور اس ووٹ کا اثر، ایک ایک ووٹ کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر پارٹیوں کے اندر بھی جمہوری کلچر ہوتا ہے۔ ابھی کینیڈا کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ایک بل پاس نہیں کروا سکی، ایک بل، کیونکہ اکثریت نہیں رہی، بس اس بل پاس نہ ہونے پر اکثریت نہیں رہی، گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی، دوسری بار ڈیزالو ہوئی ہے، نیا الیکشن ہو رہا ہے۔ اتنا حیا ہے اپنے نظام کا، یہاں حیا نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے سارے پاکستان میں، سیاست کے نظام میں۔ لوگ داخل ہو جاتے ہیں پارٹیوں میں، پتہ نہیں ہوتا ایجنڈا کیا ہے، پھر ناراض ہو کے چوتھے دن نکل جاتے ہیں، پھر ان کو رسائی منائی ہو جاتی ہے، پھر داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مرکز سے نکل گئے، صوبے میں برقرار رہنا ہے، کوئی کہتا ہے اس صوبے سے نکل گئے۔ یہ سارا ایک تماشا ہے، اور اس قوم کا شعور اتنا ختم ہو گیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک سرکس ہے، سرکس ڈرامہ ہے۔ قوم کے اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، انہیں احساس دلائیں۔ اگر اس طرح سوئے رہے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مہنگائی انتہا پر ہے، بے روزگاری انتہا پر ہے، پانی ملتا نہیں ہے، بجلی ملتی نہیں، آٹا نہیں ملتا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، لوگوں کے وسائل کمتر رہ گئے، بجلی استعمال کیے بغیر بل اتنا ہے کہ تنخواہیں صرف بل پر چلی جاتی ہیں۔ لوگ حرام کھانے کے لیے فتویٰ پوچھ رہے ہیں کراچی مولوی صاحبان سے کہ حرام کھانا حلال ہو جائے، رشوت حلال ہو جائے۔ اس نوبت تک جا کے پہنچے ہیں لوگ، چوری کرنا حلال ہو جائے، ڈاکہ ڈالنا حلال ہو جائے، فتویٰ پوچھا ہے۔ 1000 لوگوں نے دستخط کر کے جا کے، وہ جو 2000 لوگ مل کے جو فتویٰ پوچھتے ہیں کہ چوری کرنا حلال ہو جائے، وہ گھر سے نکل کے کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی بار اس حرام کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے جو ملک پر مسلط ہے؟ حرام یہ شعور ہے جس کو آپ نے بیدار کرنا، اس شعور کو بیدار کرنا، کوئی تبدیلی پاسبل نہیں ہوگی۔ اور کبھی آپ کے خیال میں یہ آتا ہے بالفرض اس طرح سے کی تبدیلی جیسے تیونس میں آ گئی، مصر میں آ گئی، لیبیا میں آ رہی ہے، یمن میں آ رہی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ کوئی جو کچھ ہوا وہاں کوئی انقلاب نہیں ہے، ابھی تو ایک سفر ہے ان کا شروع ہے۔ تیونس آپ کے سامنے آگے حالات کیا ہوتے ہیں، بدلتے ہیں حالات کتنے، نہیں بدلتے، حقیقی اقتدار کس کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے، نظام پہ کیا اثر پڑتا ہے، عوام کو کیا ملتا ہے، اس وقت مستقبل میں فیصلہ ہوگا کہ یہ انقلاب تھا یا ایک تبدیلی تھی جو بعد میں اوروں کے مفادات کے ہاتھ چڑھ گئی۔ مصر میں حکومت بدل گئی، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ لیبیا، یمن سب چل رہی ہیں، مگر ایک بات کارکنان کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہاں ذہن میں رکھ لیں، وہاں یہ ڈھونگ نہیں تھا انتخابات کا، پارٹیاں نہیں تھیں۔ پاکستان میں انقلاب کے راستے اس سیاسی نظام نے روک رکھے ہیں۔ وہاں ایک ڈکٹیٹر ہے ان ملکوں میں، ایک 30 سال سے 40 سال سے ڈکٹیٹر چلا رہا ہے۔ ساروں کی بالآخر خود تنگ ہوئے یا انہیں تنگ کرایا گیا، خود اٹھے یا انہیں باہر سے اٹھایا گیا یا اکسایا گیا، یہ ایک الگ تاریخ فیصلہ کرے گی، وقت بتائے گا۔ مگر جب اٹھے سارے تو ساری قوم مجتمع ہو گئی، متحد ہو گئی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف۔ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں تھی چونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی، نہ سیاسی پارٹیاں تھیں، نہ 100 لیڈر تھے کہ وہ الگ اپنے حصے کی بھیڑ بکریاں لے کے ہر لیڈر الگ سڑک پر جلوس نکال لے اور پورا اجتماع اکٹھا نہ ہونے دے، ہر کوئی الگ الگ لے کے چلا جائے، یہ نہیں۔ وہ آپس میں شو آف پاور ہو جاتا ہے وہاں یہ نہیں تھا، کوئی لیڈر ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں، جہاں تبدیلی آتی ہے وہاں زمین پر کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اور جب لیڈر ہوگا تو پھر لیڈر ایک نہیں ہوگا، پھر لیڈر 100 ہوں گے، پھر وہاں ہوں گے، پھر اس میں نون لیگ کے بھی لیڈر ہوں گے، پھر کاف لیگ کے بھی ہوں گے، پھر میم لیگ کے بھی ہوں گے، پھر اس میں ایم اے کے بھی لیڈر ہوں گے، پھر فضل الرحمان گروپ کی جمعیت بھی ہوگی، پھر سمیع اللہ گروپ کی جمعیت بھی ہوگی، پھر جمعیت علماء پاکستان بھی ہوگی، پھر جماعت اسلامی بھی ہوگی، جمعیت اہل حدیث بھی ہوگی، جمعیت شیعہ بھی ہوگی، پھر بلوچستان پارٹی بھی ہوگی، پھر ANP بھی ہوگی، پھر MQM بھی ہوگی، 100 جماعتیں ہوگی۔ پھر سارے لیڈر اپنے اپنا اناؤنسمنٹ الگ کریں گے اپنے احتجاج کا، ہر کسی کی شو آف پاور ہوگی۔ پھر میڈیا جس کو اٹھاتا چڑھاتا ہے وہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ دشمن کو، اس لیے کہ ساری قوم کو لیڈر تقسیم کر دے اور ساری قوت یکجان، اور ہر کوئی یہاں لینن ہے اور سٹالن ہے، ہر کوئی موزے تنگ ہے،
ہر کوئی خمینی ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ہر لیڈر۔ مذہبی جماعتوں کا تو ہر چوتھے محلے کی مسجد کا امام بھی لیڈر ہے، کسی نہ کسی جمعیت کا مقامی سربراہ ہے۔ وہ اپنے اپنے حصے کے لوگ بانٹ کے سارے الگ ہو جاتے ہیں، نتیجتاً یہاں تحفظ مل جاتا ہے، کوئی اس نظام کے خلاف، سارے اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں، الیکشن میں شریک ہو جاتے ہیں، سب کے امیدوار کھڑے ہو گئے، سارے لوگ ووٹوں میں پڑ گئے۔ تو انقلاب کو کسی نے کیا آگ لگانی؟ انقلاب کا راستہ انتخاب روک دیتا ہے اس کو، انتخاب کا جو ڈھونگ ہے۔ وہاں یہ کنڈیشن نہیں تھی، کوئی لیڈر زمین پہ نہیں تھا، ٹیونس میں کوئی لیڈر نہیں تھا جو لیڈ کر رہا ہو، مصر میں ایک شخص بھی لیڈر نہیں تھا جو حسنی مبارک کو ہٹانے میں قوم کو لیڈ کر رہا ہو، لیبیا میں ایک لیڈر بھی نہیں ہے جو پوری لیبیا کی قوم کو لیڈ کر رہا ہو، قذافی کے، یمن میں ایک لیڈر نہیں ہے، ایک بھی جو لیڈ کر رہا ہو قوم کو۔ الغرض جہاں جہاں جو بھی جگہ سٹرگل چل رہی ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کیا نہیں، کچھ نکل چکے ہیں، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کہیں لیڈر نہیں تھے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، پاکستانی قوم یاد رکھ لے کہ اگر وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جماعتیں اور لیڈر یہ تو اس نظام کا حصہ ہیں، ان کو تو یہ نظام سوٹ کرتا ہے، نظام ان کو بچائے ہوئے ہے، یہ نظام کو بچائے ہوئے ہیں، نظام کو گالی بھی دیتے ہیں تو وہ صرف عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خود اسی نظام کا حصہ ہیں۔ ارے نظام کو گالی دینی ہے تو ٹھوکر مارو، جام کر دو، پوری قوم کو نکالو، اگلے الیکشن میں کوئی ووٹ نہ ڈالے، یہ ہے نظام کو گالی دینے کا نام۔ اگر آپ واقعتاً اس نظام کے خلاف ہیں تو پھر اگلے الیکشن میں اتنا مسترد کر دو اس ڈھونگ کے الیکشن کو کہ کوئی شخص ووٹ نہ ڈالے، پوری قوم مسترد کر دے، اس پر زور لگاؤ۔ تو یہ نظام کو گالی دینے کا مطلب بھی لوگوں کے ووٹ لینا ہوتا ہے، اگلے الیکشن میں پھر کھڑے ہو جانا ہے، تو پھر اسی نظام میں پھر آپ حصہ بن رہے ہیں۔ اور یہ پوری عادت 60 سال سے چل رہی ہے، اور اگلے 60 سال کیا 600 سال بھی چلنی ہے۔ تو وہاں سب لوگ یکجا تھے، ایک نعرہ تھا، تبدیلی آ گئی۔ حتیٰ کہ اگر آپ ایران کو بھی دیکھیں، ایران میں بھی جب تبدیلی آئی ہے، انقلاب آیا تھا، جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے، تو لوگ مثال دیتے ہیں ایرانی انقلاب کی، تو خمینی صاحب کے ایران میں پہنچنے سے پہلے شہنشاہ ایران اپنی فیملی کو لے کے ملک چھوڑ کے پرواز کر کے جا چکے تھے، وہ بھی خمینی موجود نہیں تھے جب انقلاب آیا، وہ 18-20 سال سے ملک سے باہر تھے، عراق میں پھر فرانس میں۔ قوم باہر نکلی شہنشاہیت کے خلاف، ایک بت کے خلاف، ایک نظام کے خلاف۔ بس جب تک قوم خود باہر نہیں نکلے گی، کوئی جماعت اور جماعتوں کے کارکن اس قوم کو انقلاب نہیں دے سکتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہے اس نظام کو ٹھکرانے۔ خمینی ہے وہ 1 فروری 1979 میں ان کا جہاز لینڈ کیا، 79 میں، 1 فروری 1979، 1 فروری کو تہران میں لینڈ کیا، جبکہ رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران 16 جنوری کو، یعنی ان کے لینڈ کرنے سے 15 دن پہلے وہ ایران چھوڑ کے جا چکا تھا۔ خمینی صاحب نے آ کر شہنشاہ کو نہیں ملک چھڑوایا، وہ ان کے لینڈ کرنے سے 15 دن پہلے جا چکا تھا، اور یہ سہرا ایران کی عوام کے سر پہ تھا، جو اپنے ایک لیڈر کی قیادت میں، اور مقامی سارے لوگ، طلباء، علماء، سیکولر، کمیونسٹ، عوام خود لیڈر بنے ہوئے۔ 2 ملین افراد کا احتجاج، مظاہرہ آزادی اسکوائر پہ ہو رہا تھا، 20 لاکھ ان کو جمع نہیں کر رہا تھا۔ ایک فکر تھی، ایک تھاٹ تھی، شہنشاہیت کے خلاف ایک بغاوت تھی، اس نظام کو پھینک دینے کا ایک جذبہ تھا۔ یہ اس طرح تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ایران کا بھی ایسے ہوا، اور موجودہ دور کے بھی واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ یا اگر بالفرض میں اس وقت پاکستان میں ہوتا اور میں آپ کو لے کے باہر نکلتا، تو خود ہمارے ہی مقابلے میں مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے 10 جلوس مختلف ڈیٹوں میں اور نکل آتے۔ ایک ایم این اے اپنے حلقے پہ پیسے لگا کے پارٹیوں کو کہتے تو وہ 10 ہزار لوگوں کو لے کے باہر نکل آتے، ہر پارٹی کا الگ جلوس، ہر ایک کی قیادت الگ، تو پھر وہ قیادتوں میں ہی تماشا بن جاتا ہے، تتر بانٹ ہو جاتی ہے، تو قوم منتشر ہو جاتی ہے، قوم فیصلہ ہی نہیں کر سکتی کس کے پیچھے جائیں۔ تو جس منزل کی طرف جانا ہوتا ہے انقلاب یا نظام کو ختم کرنا،
اس کی طرف توجہ ہونے کی بجائے بٹ جاتے ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں، بس یہ مقصود پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعور کی بیداری کا میسج ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کوئی لیڈر انقلاب نہیں لائے گا، سب سے پہلے انقلاب کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا، اس نظام کو اٹھا پھینکنا ہوگا، یہ پیغام پہنچائیں۔ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنا ہوگا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ گھر بیٹھے جو مر رہے ہیں باہر نکل کے مرے، شہادت تو کہلائے۔ کبھی سوسائڈ بومبنگ سے مرتے ہیں، کبھی بھوک سے مرتے ہیں، کبھی بچوں کو قتل کر رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا ایک عذاب ہے تسلسل سے، اگر قوم متحد ہو کر اس نظام کو، اور یہ سارے عذاب کا سبب یہ نظام ہے، مہنگائی کا سبب یہ نظام، لوٹ مار کا نظام، بے روزگاری کا سبب یہ نظام، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا سبب یہ نظام، عوام کی محرومی کا سبب یہ نظام، بجلی پانی سوئی گیس کی عدم دستیابی کا سبب یہ نظام، ملک کی غیرت کے بیچے جانے کا سبب یہ نظام، ملک کی حاکمیت اور خود مختاری برقرار نہ رہنے کا سبب یہ نظام، یہ ملک کالونی اور غلاموں کا اڈا بن گیا، اس کا سبب یہ نظام۔ جب تک اس نظام کے خلاف آپ نہیں اٹھتے اور ہر فرد باہر نہیں آتا، اپنا فرض ادا نہیں کرتا، اس وقت تک ملک کا مقدر، ہمارا مقدر، اگلی نسلوں کا مقدر سنور نہیں سکتا۔